اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه۔ وإذا قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز علماء اکرام، حاضرین اجلاس، نوجوانان ملت، بزرگان دین اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجھے بہت ہی مختصر وقت میں جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کی قدر اس آدمی سے پوچھئے جن کو اولاد نہیں ہے، کہاں کہاں وہ پھرتے ہیں، کیسے کیسے وہ جتن کرتے ہیں، کس کس طرح سے وہ علاج و معالجہ میں بھٹکتے رہتے ہیں، بس ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی اولاد ان کو دے دے۔ یا پھر اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی تھی اور پھر اللہ نے اولاد چھین لی، ان کو بھی اللہ اولاد کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اولاد کی قدر بہت زیادہ اس آدمی کو معلوم ہوتی ہے جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے اور اب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی خواہش، اس نعمت کی تمنا انبیاء بھی کیا کرتے تھے، اس نعمت کی چاہت انبیاء کو بھی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دو نبیوں کا ذکر کیا ہے جن کو ایک لمبی عمر تک، بڑھاپے تک ان کو کوئی اولاد نہ تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، 80-90 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی، اور اتنی لمبی عمر میں بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کی تمنا، اس نعمت کی خواہش کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا کہ رب ہب لی من الصالحین، پروردگارہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نعمت کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، حضرت اسماعیل کی شکل میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں۔ اور ایک نبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں
کہ ان کی عمر بھی گزر چکی تھی, بڑھاپا کو پہنچ چکے تھے اور ان کی یہاں بھی کوئی اولاد نہ تھی. انہوں نے بھی بڑے درد کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگارا مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے کچھ وارث عطا فرما, تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے. پھر حضرت زکریا کی اور ایک دعا نقل کی گئی ہے, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء, پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے نیک پاکیزہ صالح اولاد عطا فرما, یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کی خواہش ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی خواہش ہوئی. حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی اور اللہ نے ان کو بھی اولاد عطا کی, حضرت زکریا نے بھی دعا کی اور اللہ نے ان کو بھی اولاد یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی. تو میں ان دونوں آیتوں سے یہ بات بتانا چاہتا تھا دوستو کہ اولاد کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے, وہ نبیوں کو بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو ہوئی تھی. اب آئیے اس یہ جو بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کیسے ہوگی. یاد رکھیے کہ اس نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بن جائے. نہیں تو اولاد, یاد رکھیے کہ اولاد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے اور ہماری بدنامی کا ذریعہ بھی ہے. اولاد سے انسان کا نام روشن بھی ہوتا ہے اور اولاد ہی کی وجہ سے انسان کا نام بدنام بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن کے اندر ہم سب کو متنبہ کیا ہے, ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو متوجہ کیا ہے اور فرمایا, یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. الفاظ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ہم کو ڈرایا ہے, اللہ نے کس طرح ہمیں متنبہ کیا ہے, کس طرح وارننگ دی ہے. کہا یاد رکھو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. عدو لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے دشمن, تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن, تمہاری بچیاں تمہاری دشمن. فاحذروہم, تو تم ان سے ذرا دور ہی رہو, تم ان سے بچ کے رہو, اولاد سے بچ کے رہو, بیوی سے بچ کے رہو, بیوی سے دور رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اولاد کچھ بیویاں ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے, بدنام ہو جاتا ہے, تکلیف کی زندگی گزارتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ ہم کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد و احفاد کو, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم نمازوں میں ہو, جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو, تم روزہ رکھتے ہو, نیک اعمال کرتے ہو, تو تم اسی طرح اپنے اولاد کو, اپنی بیویوں کو بھی نیک اعمال کے راستے میں لگا, ان کی نگرانی کرو. عام طور پر دیکھا جاتا ہے دوستو کہ انسان بڑا پابند ہوتا ہے نماز کا, انسان بڑا پابند ہوتا ہے دینی احکامات کی تعمیل کا, مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں, ان کے گھر میں ہر قسم کی بدعتیں, خرافات, فحاشی, برہنگی, ہر قسم کی چیزیں ان کے گھر میں موجود ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صرف تمہارا بچ جانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ تم کو بھی بچنا ہے اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. لہذا محترم حاضرین, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوں, ان کی تربیت کی طرف توجہ دیں, ان کی صحیح تربیت کریں, تبھی یہ اولاد ہمارے کام آ سکتی ہے, تبھی اولاد ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بن سکتی ہے.
वगरना ये औलाद हमारे लिए बदनामी का जरिया बन जाएंगी। इसी वजह से मोहतरम हाज़रीन, औलाद के ताल्लुक से याद रखना चाहिए कि औलाद हमारी किस तरह सालेह और किस तरह पाकीज़ा होंगी, औलाद किस तरह नेक बनेंगे, इस ताल्लुक से हमको कई बातों की जरूरत है। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में आपके सामने बात पेश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है, मोहतरम हाज़रीन याद रखिए, ये जो जमाना है बिगड़ने के हजारों असबाब हमारी औलाद के सामने मौजूद है और सुधरने के इस्लाह का कोई भी जरिया हमारे पास मौजूद नहीं है। बिगड़ने के हजारों असबाब, बिगड़ने के हजारों रास्ते, बिगड़ने के हजारों तरीके हमारे पास मौजूद है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। बिगड़ने के लिए ये काफी नहीं है कि सुबह से शाम तक हमारे घर में टीवी ऑन रहता है। बिगड़ने के लिए क्या ये काफी नहीं है कि हम दिनों रात मुख्तलिफ किस्म के सीरियलों में अपना वक्त गुजारते हैं। बिगड़ने के लिए, हमारी औलाद के बिगड़ने के लिए क्या ये काफी नहीं है कि हमारी औलाद मोबाइलों में अपना वक्त गुजार रहा है? क्या बिगड़ने के लिए ये काफी नहीं है कि घर से बाहर कदम रखता है तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फहशन मनाजिर उनके सामने आते हैं? क्या हमारे औलाद के बिगड़ने के लिए काफी नहीं है कि स्कूल जाते हैं और स्कूल में उनको बिगाड़ने के लिए उनके साथी काफी हो जाते हैं? तो मैं ये बता रहा था कि आज हमारी औलाद के बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ जराए मौजूद हैं, मगर उनके सुधार के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनको सही रास्ते दिखाने के लिए कोई रास्ता हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा औलाद की सही तरबियत और औलाद को नेक और सालिह बनाने के लिए जरूरी है कि पहले हम औलाद पैदा होने से पहले ही औलाद के बारे में हम सुने, हम कोशिश करें, हम फिक्र करें। इंसान को ताज्जुब होगा कि अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, अभी औलाद घर में नहीं है, अभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं, उससे पहले हम औलाद की तरबियत किस तरह करें? तो याद रखिए कि बच्चे पैदा होने से पहले ही औलाद के बारे में हमको सोचने की जरूरत है। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया कि बच्चों का वालिदैन पर, माँ बाप पर क्या हक है, तो हजरत उमर फारूक ने कहा, अयंतकिया उम्मह व युहसिन इस्मह व युअल्लिमहुल कुरान, कि उनके लिए जरूरी है कि बच्चे के मां का बेहतरीन इंतखाब करें। अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, उससे पहले शादी करने वाले नौजवान से, अभी शेख हबीबुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह नौजवान के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने बयान किए, तो इस ताल्लुक से एक बात यह भी है कि एक नौजवान को जो शादी करने जा रहा है, जो अपनी बीवी का इंतखाब करने जा रहा है, उसके लिए भी जरूरी है और उस नौजवान के वालिदैन के लिए भी जरूरी है कि नौजवान जिस लड़की से रिश्ता तय करने जा रहा है उस लड़की को देखे, और वालिदैन जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं उस लड़की को देखे कि आया वो लड़की दीनदार है, नेक सीरत है और पाबंद है शरीयत की या नहीं। याद रखिए, जमीन जिस तरह होगी फसल भी उस तरह आएगी। आप ये कभी उम्मीद ना रखिए कि आपको नीम के दरख्त से सेब का फल मिल जाएगा। ये उम्मीद यकीनन गलत है कि आपको बबूल के दरख्त से आपको मीठा मीठा आम मिल जाए, ये उम्मीद गलत है। इसी वजह से बच्चों की सही तालीम और तरबियत के लिए जरूरी है कि एक नौजवान शादी करने से पहले अपनी बीवी से बढ़कर अपने बच्चों की मां के तौर पर लड़की का इंतखाब करे। वो सोचे जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूं वो लड़की मेरी बीवी भी बनेगी और मेरे बच्चों की मां भी बनेगी। यकीनन अगर इस उम्मीद के
کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ ہم اپنی بیوی کا انتخاب کریں گے تو اس کوکھ سے, اس گود سے جس بچہ کی پرورش ہوگی, جس بچی کی پرورش ہوگی, یقیناً وہ بچہ صالح بنے گا, یقیناً وہ بچی صالح بنے گی. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی خاطر نیک بیوی کا انتخاب کریں, نیک بیوی کا انتخاب کریں. آج ہمارے معاشرہ اور ماحول میں جب بھی شادی بیاہ کی بات آتی ہے, ہمارے نوجوانوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. جب بھی شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو فیشنیبل لڑکی کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے, مالدار گھرانے کی لڑکی کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے, اور نہ جانے بہت ہی پڑھی لکھی ہو اور جو ہے زندگی کے زیب و زینت میں مگن ہو, رنگین زندگی گزارنا چاہتی ہو, ایسی لڑکیوں کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے. یقین جانیے ایسی لڑکیوں کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کے خاطر ان کی ماں کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں یہ کہ بچوں کی نیک بننے کے لیے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ سے بچہ مانگنا چاہیے, اولاد مانگنا چاہیے اور نیک اولاد مانگنا چاہیے. ابھی میں نے 2 نبیوں کی دعا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام. دونوں کی دعاؤں میں جو یکسانیت ہے, ایک ہی بات جو یہ ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو کہا رب هب لي من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا نے دعا کی تو انہوں نے بھی لفظ بدلا مگر معنی ایک ہی ہے, انہوں نے بھی کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ, پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو انسان کو ضروری ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے ہی اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار جو اولاد مجھے دے گا وہ پاکیزہ ہو, صالح ہو, نیک ہو. تو نیک بچوں کی تربیت کے لیے, اولاد کی تربیت کے لیے اللہ سے نیک اولاد کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے. اسی طرح بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کے تعلق سے ہماری نیک تمنائیں اور نیک خواہشات ہونی چاہیے. ہم جانتے ہیں حضرت مریم کی ماں حنا, حضرت مریم ہم جانتے کون ہیں, یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی امی ہیں. حضرت مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی, حضرت مریم کی ماں حنا حمل سے تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا لڑکا پیدا ہونے والا ہے یا لڑکی پیدا ہونے والی ہے. مگر نیک عورت, دیکھیے اسی وجہ سے میں کہا نیک عورت کی کیا تمنا ہوتی ہے, کیا خواہش ہوتی ہے. دیکھیے حضرت حنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے, سنیے. اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. حنا نے کہا, عمران کی بیوی نے کہا, اے پروردگار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے راستے میں وقف کرنے کی نظر مانی ہوں. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور بچہ ہوگا بچی ہوگی یہ بھی معلوم نہیں ہے. اس سے پہلے ہی اس حمل کے تعلق سے حضرت حنا کی خواہشات دیکھیے, وہ پیدا ہونے سے پہلے نظر مان رہی ہے کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ پیدا ہونے کے بعد تیرے راستے میں وقف ہوگی, تیرے راستے میں میں اسے وقف کروں گی. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کرتی ہے فتقبل منی, اے اللہ میرے اس حمل کے ذریعے سے جو بچہ یا بچی پیدا ہونے والا ہے اسے تو قبول فرما. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو قبول کیا, فتقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انداز میں حضرت مریم کو قبول کیا کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پیدا ہوئے. تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے تعلق سے ہم کو نیک خواہش ہونی چاہیے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ ہو یا بچی ہو, پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ان کی فکر کرنی چاہیے. آج ہم بچوں کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے سارے حقوق ہمیں دے دیں,
ہم نے کوئی حق بچوں کا ادا نہیں کیا، مگر ہماری خواہش ہے کہ بچے سارے حقوق ہمارے ادا کریں. ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں حضرت حنہ ہی کی بات کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ زچگی کی حالت میں ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، زچگی کا جو موقع ہوتا ہے موت اور حیات کے درمیان کا موقع ہوتا ہے. انسان، ایک عورت، ایک ماں زچگی کے وقت بہت پریشان رہتی ہے. ایسے وقت میں مریم پیدا ہوتی ہے تو مریم پیدا ہوتے ہی حضرت حنہ کیا کہتی ہیں کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ یہ بچی پیدا ہوئی، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. اور کیا کہتی ہے کہ وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میری اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے. کیا معلوم ہوا کہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے شیطان کے شر سے بچانا ضروری ہے، اور شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ پکڑنا انتہائی ضروری ہے. اور ان دعاؤں کی برکت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنہ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت مریم کو شیطان سے محفوظ رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھا. لہذا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ زوجۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران، کہ مردوں میں ان کی دعاؤں کی برکت دیکھیے کہ حضرت مریم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سارے لوگ بڑے بنے ہیں، بہت سارے لوگ کامل مکمل بنے ہیں، مگر عورتوں میں بہت ہی کم ایسی عورتیں ہیں جو بہت کامل بنی ہیں، جو عظیم بنی ہیں. ایسی عورتیں بہت ہی کم ہیں. ان عورتوں میں ایک عورت حضرت مریم ہے جن کی برکت کے لیے ان کی امی نے دعا کی تھی. اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد الا نخسه الشیطان فیستحل صارخا من نخسة الشیطان الا ابن مریم و امہ. راہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہی شیطان اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کچوکے لگاتا ہے، اسے چباتا ہے. سوائے دو بچوں کے ایک مریم کو وہ نہیں کر سکا، وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکا، کیونکہ عیسیٰ کی نانی اور مریم کی ماں حنہ نے ان کے لیے دعا کی تھی اور ان دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو محترم حاضرین، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر اولاد پیدا ہونے سے پہلے سے شروع کریں. ان کی صحیح تربیت کے خاطر ہم کو قربانیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. میں مختصر وقت میں کچھ حقوق بیان کرتا ہوں. جب تک ہم بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب تک ہم بچوں سے اپنے حقوق نہیں لے سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک والد آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے بچے، میرا لڑکا میری بہت نافرمانی کرتا ہے، کوئی فرما برداری کرتا نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس بچے کو پکارا، اس بچے کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، فرما برداری نہیں کرتے، بات مانتے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، بچوں کا ان کے والدین پر کچھ حق ہے یا نہیں؟ کہا ضرور. کہا کیا حق ہے؟ تو کہا کہ چاہیے کہ وہ بچے کی ماں کا صحیح انتخاب کرے، بچے کا نام بہترین رکھے اور بچے کو قرآن سکھائے. تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین، میرے والدین یہ تین میں سے کوئی کام میرے لیے نہیں کیا ہے. میری ماں ایک عیسائی عورت ہے، میری ماں ہی صحیح نہیں ہے، ایک عیسائی عورت ہے. دوسری بات یہ کہ میرا نام جوال رکھا ہے، اور جوال کا معنی ہوتا ہے گندگی میں رہنے والا کیڑا، میرا نام ایسا رکھا ہے.
اور مجھے قرآن بھی سکھایا نہیں. جب میرے ماں باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا تو میں ماں باپ کا کیسے حق ادا کروں؟ تو جب تک ہم اپنے بچوں کے حق ادا نہ کرے، بچے ہمارے حق ادا نہیں کریں گے. تو پیدا ہوتے ہی بچوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. پہلا حق تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھے، اچھا نام رکھے. آج ہمارے دل و دماغ میں فلم انڈسٹری کا غلبہ ہے. ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں وہی فلمستان چھایا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً ہمارا ذہن فلمستان جاتا ہے. کوئی ہیرو کا نام، نعوذ باللہ. ہم اپنے بچوں کا نام کسی ہیرو اور ہیروئن کے نام سے رکھیں گے تو پھر بچوں کا نام پر بھی اثر پڑتا ہے، نام کا بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. لہذا نہیں، نام کے تعلق سے ہم کو بڑا حساس ہونا چاہیے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے معنی ناموں کو تبدیل کر دیا، یا ایسے ناموں کو بھی آپ نے بدل دیا جس کے معنی کے اندر سختی ہو. حضرت سعید بن المسیب جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا جس کا معنی سختی ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، میرے ماں باپ نے جو نام رکھا ہے وہی نام رکھنے دیجئے. انہوں نے معنی نہیں بدلا، نام نہیں بدلا. حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں نہیں، ہمارے خاندان میں وہی سختی، وہی غم چلا آ رہا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود نام چینج نہیں کیا گیا تھا. اسی وجہ سے سختی اور غم ہماری زندگی میں برابر جاری و ساری ہے. تو انسان کو بچوں کے نام کا بہترین انتخاب کرنا چاہیے. اسی طرح بچوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کے لیے جب بچہ 7 دن کا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ کے تعلق سے بھی ہم لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم خوشی کرتے ہیں اور نہ جانے اس خوشی میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، مگر کبھی عقیقہ کے تعلق سے ہم سوچتے نہیں ہے. بس یہی کہہ دیتے ہیں عقیقہ تو ایک سنت ہے، کرے تو بھی چلے گا، نہیں کرے تو بھی چلے گا. ایسی بات نہیں ہے دوستو. عقیقہ کے تعلق سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق راسہ. کہ عقیقہ کی وجہ سے بچہ رب کے دربار میں رہن رکھا ہوا رکھتا آتا ہے، اسی وجہ سے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں عقیقے کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کو پورے 9 مہینے عطا کرتا ہے. 9 مہینے پہلے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کے گھر میں مہمان آنے والا ہے، بچہ یا بچی پیدا ہونے والے ہیں. تو 9 مہینہ میں تیاری کر سکتے ہیں. مہینے کو 1000 روپے اگر بندہ جمع کر دے تو عقیقہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. اس کے علاوہ بھی بچے کا اسی طرح بچہ بڑا ہو تو پھر بچے کا ختنہ کرنا، یہ ختنہ کرنا فطرت میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفطرہ کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، اس میں سے ختنہ کرنا ہے. ختنہ کی اہمیت آج دنیا سمجھ رہی ہے، سائنس اس کے فائدے بتا رہی ہے. تو آج نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم لوگ بھی اس ختنہ کرنے سے جو ہے مجبور ہے، ختنہ کر رہے ہیں. اسی طرح محترم حاضرین، اولاد کی صحیح تربیت کی خاطر اولاد کے ساتھ ہم کو اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. یہ بہت جو بہترین بات ہے. یاد رکھیں آپ کے گھر میں اگر 3 بچے ہیں، آپ ایک بچے کو 2 چاکلیٹ دیں گے، ایک بچہ کو 1 چاکلیٹ دیں گے تو یقینی طور پر وہ بچہ جسے آپ نے 1 چاکلیٹ دیا اسے احساس کمتری میں وہ مبتلا ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ابو میرے امی مجھے ناپسند کرتے ہیں، میرے بھیا کو میری بہن کو پسند کرتے ہیں، اور پھر اسی احساس کمتری میں بچہ کی تربیت ہوگی اور بچہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا. اسی وجہ سے بچے کے اندر انصاف اور عدل قائم رکھنا چاہیے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر میرے ابو مجھے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ رہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سارے اولاد کو یہ چیزیں دی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نا انصافی اور ظلم و جور پر گواہ نہیں بن سکتا. اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. اسی طرح اولاد سے پیار و محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے بڑی محبت کرتے تھے. محبت کا انداز دیکھیے. حضرت حسن و حسین
رضی اللہ عنہما، جمعہ کا دن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن حسین سرخ جوڑے پہنے ہوئے، لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جاتا، آپ خطبہ کو روکتے ہیں اور منبر سے اتر کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا لیتے ہیں، دونوں نواسوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت کرتے تھے، محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ تو اولاد سے محبت کرنا چاہیے، خاص طور پر اولاد سے تخاطب کا جو انداز ہے، بلانے کا انداز ہے، وہ پیارا ہونا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم تو ماں باپ ہیں، ہم جیسے چاہیں پکاریں، جیسے چاہیں سخت الفاظ کے ذریعے سے بلائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ نبیوں کے تعلق سے دیکھیے، حضرت نوح کے تعلق سے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت لقمان نبی نہیں ہے، باقی جو ہے سب نبی ہیں، ان کے تعلق سے قرآن نے نقل کیا ہے، جب بھی اپنے بچوں کو بلاتے تھے یا بنیا کے لفظ سے بلاتے تھے، یا بنیا قیم الصلاۃ، یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرا لختے جگر، تو پیار کے انداز میں بلانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ ان کو توحید، ان کو نماز، ان کو دعائیں سکھانا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے حق میں دعائیں خیر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ دعا کرتے تھے، حضرت ابراہیم اپنے اولاد کے لیے دعا کیے، حضرت یعقوب اپنے اولاد کے لیے دعا کیے۔ تو اولاد کی صحیح تربیت کے لیے اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اولاد کی تربیت کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولاد، نیک اور صالح اولاد کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔